بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ماہ رجب کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن میں اتنی برکت ہوتی ہے، اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ تمام دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ ہر حال میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں آج اس مشکل دور میں پریشانی میں، رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی اس عمل کو کر لیں۔ 1400 برس سے لاکھوں کروڑوں صلحاء اور اکابر ان برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزہ داروں کو خاص روحانی کیفیت سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں جو لوگ اذکار تسبیحات کرتے ہیں، وہ اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق و صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت، گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو لازمی ایک بار کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے، تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس دریا کا پانی پلائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہاں گناہوں کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے نے پابندی سے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار ضرور سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے مہینے میں کسی شخص نے 1 روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت نے رمضان المبارک کے روزے داروں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو نے 1 روزہ بھی رکھ لیا ہوتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندے پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے گئے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا
وہ اسی سال فوت ہوگا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی گئے اسے براق کہتے ہیں، اور براق جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا، اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کی شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراخ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی۔ پس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے گا اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا ہوگا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب صلاۃ و تسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد 333 مرتبہ اس کا ورد اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے گھر کی جو مالی حالت ہے وہ بدل جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس شخص کو اپنے لیے مائل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی بات اگر آپ اس سے منوانا چاہتے ہیں تو صرف 3 مرتبہ ربکما تک اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کے اس بندے سے بات کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی جو بات ہے وہ رد نہیں کی جائے گی، اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس آیت کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا، کوئی بھی کام جو اٹکا ہوا ہو، جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے ساری آپ کو ملے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے جو ابھی پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیو، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ سورہ رحمان کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن مجید کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی آیت اس کو اگر آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے حل کے لیے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یقین کیجئے آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو جو بھی حاجت ہے ان کو پورا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں، 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔
मोहतरम भाइयों, सैयदना उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस वक्त तक उनसे लड़ने का हुक्म दिया गया जब तक कि वो ये इकरार ना कर लें कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो ये गवाही देंगे और हमारे कबीले की तरफ रुख करेंगे और हमारा ज़बी खाएंगे और हमारे वाली नमाज पढ़ेंगे तो उनके खून हराम हो जाएंगे, मगर इनके हक़ के साथ, और उनके वही हकूक़ होंगे जो दूसरे मुसलमानों के हैं, और इन पर वही ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो दूसरे मुसलमानों पर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।